السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے فلسطینی نکبے کو 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر فلسطینیوں کے ناقابل تصرف حقوق کی فراہمی سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے نام ایک پیغام ارسال کیا ہے۔ شورا کونسل نے غزہ پر اسرائیلی جارحیتیں رکوانے کے لیے کی جانے والی صاحب سمو امیر کی کوششوں کو انتہائی قیمتی بتایا ہے۔ صاحب سمو امیر نے 6 ملکوں کے نئے سفیروں سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہیں، اور جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر نے وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے ساتھ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فلسطینی نکبے یعنی انتہائی تباہ کن سانحے کے بدترین شکل کو 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر فلسطینیوں کے ناقابل تصرف حقوق کے حصول سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی کے نیو یارک میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس کے نام ایک پیغام ارسال کیا ہے۔ شورا کونسل نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ان بڑی کوششوں کو بہت قیمتی بتایا ہے جو انہوں نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے کی تھیں۔ کونسل نے پٹی پر اسرائیلی جارحیت اور نہتے فلسطینی عوام کے خلاف بار بار کیے جانے والے جرائم کی شدید ترین لفظوں میں مذمت کی ہے۔ شورا نے تمیم بن حمد ایوان میں بلائے گئے اپنے 7 روزہ اجلاس میں اپنے اس موقف کا اظہار کیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے اپنی تقریر میں پوری دنیا کی پارلیمنٹس اور علاقائی اور بین الاقوامی پارلیمانی یونینوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قابض اسرائیل کی جارحانہ پالیسی کے بارے میں ایک موقف اختیار کریں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں فلسطینی عوام کی مدد و حمایت پر مشتمل قطر کے موقف کی ستائش کے ضمن میں تنظیم آزادی فلسطین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ڈاکٹر احمد حسن ابو ہولی نے قطر کے کرداروں کا ذکر کیا ہے، جن میں فلسطینی عوام کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر قطر کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گٹریش نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کا سمجھوتا کرانے کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سرکاری ترجمان نے جاری کردہ ایک بیان میں اس ستائش کی اطلاع دی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دیوان امیری میں 6 ملکوں کے نئے سفیروں سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہیں۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ چاڈ کے سفیر جناب دوسا ادریس دیبی اتنو، جمہوریہ نائجر کے سفیر جناب عبد الکریم سومانا، برادر ملک عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے سفیر جناب صالح عطیہ، جمہوریہ آئرلینڈ کی سفیر محترمہ ایلیسن میلٹن، جمہوریہ سلووینیا کے سفیر محترمہ نتالیا المنصور اور جمہوریہ فجی کے سفیر جناب نائبوٹی ٹاکوکاٹو نیٹاپوا سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ صاحب سمو امیر نے ان سفرائے کرام کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی مہموں میں ان کی کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا،
جبکہ ان سفراء کرام نے صاحب سمو امیر کو اپنے اپنے ملکوں کے سربراہان کی جانب سے خیر سگالی کے پیغامات پہنچائے۔ اس سے پہلے جب یہ سفراء کرام دیوان امیری پہنچے تو ان کا باضابطہ سرکاری طور پر استقبال کیا گیا۔ جمہوریہ کوآپریٹو گویانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے دوحہ میں اپنی اقامت گاہ پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جمہوریہ کوآپریٹو گویانا بھی دوحہ میں اپنا سفارت خانہ کھول لے۔ جمہوریہ کوآپریٹو گویانا کے صدر نے اپنے سرکاری دورہ قطر کے دوران اس کے ساتھ تجارتی تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ممالک تیل، گیس اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کر سکتے ہیں، خاص طور پر جبکہ قطر ان شعبوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس نے ان میں بڑی اچیومنٹس بھی کی ہیں۔ جمہوریہ کوآپریٹو گویانا کے صدر نے ان کے ساتھ قطر چیمبر کے اول نائب صدر جناب محمد بن احمد بن طوار کی ملاقات میں قطری سرمایہ کاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے ملک میں سرمایہ لگائیں۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف اسلیتی سے جمہوریہ عراق کے وزیر ٹرانسپورٹ جناب رزاق محبس السعداوی، متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی و انفراسٹرکچر انجینئر سہیل محمد المزروعی، عرب جمہوریہ مصر کے وزیر ٹرانسپورٹ جناب کامل عبدالہادی، سلطنت عمان کے وزیر ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئر سعید بن حمود المعولی، اسلامی جمہوریہ ایران کی سڑکوں اور شہروں کی تعمیر کے وزیر جناب مہرداد بدرباش اور جمہوریہ تیونس کے وزیر ٹرانسپورٹ جناب ربیع المجیدی نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ابوظبی میں ریلوے کی نمائش اور کانفرنس برائے مشرق وسطی کی سائیڈ لائن میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں مواصلات، سمندری ٹرانسپورٹ، بندرگاہوں اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آل ثانی نے قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں بلڈ یور ہوم 2023 نمائش کا افتتاح کر دیا ہے۔ انہوں نے نمائش کے مختلف ونگز کا بھی دورہ کیا اور ان میں مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کی جانب سے رکھی گئی اشیاء دیکھیں۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں آج منگل کے روز 35ویں دوحہ تھیٹر فیسٹیول کا افتتاح ہو رہا ہے۔ وزارت ثقافت کا مرکز برائے امور تھیٹر اس فیسٹیول کا اہتمام کر رہا ہے اور اس کا سلوگن رکھا گیا ہے 50 سال اور اس سے بھی زیادہ۔ یہ فیسٹیول کلچرل ولیج کتارا کے ڈرامہ تھیٹر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ تھیٹر فیسٹیول کا یہ ایڈیشن رواں مہینے مئی کی 29 تاریخ تک جاری رہے گا۔ دوسری جانب وزارت ثقافت نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ کتابوں کی 32ویں بین الاقوامی نمائش اگلے ماہ جون کی 12 تاریخ سے نمائشوں کے دوحہ سینٹر میں شروع کی جا رہی ہے اور یہ نمائش 21 جون تک جاری رہے گی۔ اس نمائش کا سلوگن ہے ہم مطالعے سے یا مطالعے کے ذریعے ترقی کریں گے۔ حقوق انسانی کی قومی کمیٹی آج وزارت داخلہ کے تعاون سے آگہی اور اویئرنیس کا ایک سیمینار منعقد کر رہی ہے جس کا عنوان رکھا گیا ہے انتخابات، حق اور ذمہ داری۔ کمیٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اگلے ماہ جون کی 22 تاریخ کو کرائے جانے والے مرکزی بلدیاتی کونسل کے انتخابات میں ووٹ ڈالیں۔
ترکی کے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ رواں مہینے مئی کی 28 تاریخ کو اب صدر رجب طیب ایردوان اور ان کے مرکزی حریف کمال کلکدار اوگلو کے درمیان صدارتی انتخابات کا دوسرا دور ہوگا۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے یہ خبر کہ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی روسی فوجوں پر جوابی حملے کی مدد کے حصول کے لیے اپنا دورہ یورپ مکمل کر کے واپس کیے پہنچ گئے ہیں۔ ان کے اس دورے میں یہ وعدے کیے گئے ہیں کہ یوکرین کو حملہ کرنے والے ڈرون طیارے اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے اپنی اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ کییو کو مستقبل میں مزید لڑاکا طیارے مل جائیں گے۔ ادھر میدان جنگ کی صورتحال یہ ہے کہ یوکرینی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ روسی فوجوں نے آج صبح سویرے دارالحکومت کییو اور یوکرین کے دوسرے کئی مقامات پر حملے کیے ہیں اور ایئر ڈیفنس سسٹمز نے ان حملوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ قطری فٹ بال کی فرسٹ ٹیم کے کوچ کارلوس کیروش، جن کا تعلق پرتگال سے ہے، آج منگل کے روز ایک پریس کانفرنس کے ذریعے قطری ٹیم کی حتمی فہرست کا اعلان کرنے والے ہیں جو سن 2023 کے گولڈ کپ کے میچ کھیلے گی۔ اس گولڈ کپ کی میزبانی ریاستہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا مشترکہ طور پر کریں گے اور اس کے مقابلے 24 جون سے 14 جولائی تک ہوں گے۔ قطری فٹ بال کی نمبر 1 ٹیم نے 2021 کے ایڈیشن میں اپنی پہلی شرکت کے بعد اس گولڈ کپ میں اپنی دوسری شرکت کے لیے رواں مہینے کی 10 تاریخ سے اپنی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور کل شام اس نے اکیڈمی آف اسپورٹس ایکسیلنس اسپائر کے نیشنل ٹیم ٹریننگ سینٹر میں پہلے مرحلے کے آخری ٹریننگ سیشن میں شرکت کی ہے اور ٹیم کے کوچ کارلوس کیروش نے ابتدائی فہرست میں جن 41 کھلاڑیوں کو شامل کیا تھا وہ سب کے سب اس سیشن میں شریک تھے اور آج ان میں سے 26 کھلاڑیوں کی دوسری فہرست کا اعلان کیا جائے گا جو ٹریننگ کے دوسرے مرحلے میں حصہ لیں گے۔ ایشین فٹ بال فیڈریشن AFC اور اسپیٹر آرتھوپیڈک اینڈ اسپورٹس میڈیسن اسپتال نے جو فیفا کا ایکسیلنس میڈیکل سینٹر بھی ہے، پارٹنرشپ کے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دینے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ایک لیڈنگ انیشیٹو کی بنیاد رکھی جائے گی جو براعظم ایشیا کے فٹ بال کھلاڑیوں کے منہ اور دانتوں کی صحت کا خیال رکھے گا۔ پہلے قطر کلب میں کھیلنے والا مراکشی کھلاڑی مہدی برہمہ جو اس وقت کویتی ٹیم میں کھیل رہا ہے اب الشمال کلب کی ٹیم میں شامل ہونے کے قریب ہے۔ الشمال کلب نے اسد کلب کے جاسم بن حمد اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں الخور کلب کو 1 کے مقابلے میں 2 گولوں سے شکست دینے کے بعد یہ گارنٹی حاصل کر لی تھی کہ وہ اگلی سیزنل لیگ کا بھی حصہ رہے گا۔ رگبی اور ہاکی کی قطری کمیٹی نے رگبی کی عالمی کونسل کے سالانہ اجلاس کے دوران ایگزیکٹو بورڈ اور علاقائی کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر انٹرنیشنل رگبی فیڈریشن کی رکنیت حاصل کرنے کی باضابطہ انڈورسمنٹ کر دی ہے۔ کمیٹی نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اسے عالمی کونسل کی جانب سے ایک خط موصول ہو گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں ہونے والے رگبی کی عالمی کونسل کے سالانہ اجلاس کے بعد اسے فیڈریشن کا مکمل رکن بنانے کی باضابطہ منظوری حاصل کر لی گئی ہے۔ قطر ٹینس فیڈریشن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی 8ویں چیمپئن شپ کے مقابلوں میں مبارکہ النعیمی نامی لڑکی نے لڑکیوں کے زمرے کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ صفیہ آل ثانی نے انڈر 18 کیٹیگری کا ٹائٹل جیتا ہے جبکہ اسی کی ہم وطن جنت الشیخ دوسرے نمبر پر رہی ہے۔
سلطان المالکی نے انڈر 18 کیٹیگری کا ٹائٹل جیت لیا ہے اور عبداللہ آل ثانی نے انڈر 12 میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور اب نشرے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے فلسطینی نکبے کو 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر فلسطینیوں کے ناقابل تصرف حقوق کی فراہمی سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے نام ایک پیغام ارسال کیا ہے۔ شورا کونسل نے غزہ پر اسرائیلی جارحیتیں رکوانے کے لیے کی جانے والی صاحب سمو امیر کی کوششوں کو انتہائی قیمتی بتایا ہے۔ صاحب سمو امیر نے 6 ملکوں کے نئے سفیروں سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہے۔ اور جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر نے وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے ساتھ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر جابر الاحمد اور ہمارے ساتھی انتخاب عالم کے ساتھ سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔